19ویں آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ الجز نمبر 18 سورۃ الفرقان۔ یعنی ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ تمام نبی نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ بازاروں میں پھرتے ہیں، اور پہلے ہم بنص قرآنی ثابت کر چکے ہیں کہ دنیاوی حیات کے لوازم میں سے طعام کا کھانا ہے، تو چونکہ وہ اب تمام نبی طعام نہیں کھاتے، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں، جن میں بوجہ کلمہ حسر مسیح بھی داخل ہے۔ 20ویں آیت یہ ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ سورۃ النحل الجز نمبر 14۔ یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کیے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں، مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں ہیں، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو یہ آیتیں کس قدر صراحت سے مسیح اور ان سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں جن کو یہود اور نصارہ اور بعض فرقے عرب کے اپنا معبود ٹھہراتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ اگر اب بھی آپ لوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے تو سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں قرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں سن کر پھر وہیں ٹھہر نہ جانا کیا ایمانداروں کا کام ہے؟ 21ویں آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ بس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں آ نہیں سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے، اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا، اور یہ امر خود مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا، اور یہ خیال کہ پھر وہ موت کے بعد زندہ ہو گیا مخالف کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر وہ زندہ بھی ہو گیا تاہم اس کی رسالت جو اس کے لیے لازم غیر منفک ہے اس کے دنیا میں آنے سے روکتی ہے۔ ماں سوا اس کے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مسیح کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اس قسم کا نہیں جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، بلکہ شہداء کی زندگی کے موافق ہے جس میں مراتب قرب و کمال حاصل ہوتی ہیں۔ اس قسم کی حیات کا قرآن کریم میں جا بجا بیان ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت قرآن شریف میں درج ہے والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی وہ خدا جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ اس موت اور حیات سے مراد صرف جسمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جو سالک کو اپنے مقامات و منازل سلوک میں پیش آتی ہے۔ چنانچہ وہ خلق کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور خالق حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے رفقا کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور رفیق اعلیٰ کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے نفس کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی موتیں اس پر وارد ہوتی رہتی ہیں اور کئی حیاتیں، یہاں تک کہ کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ کامل حیات جو اس سفلی دنیا کے چھوڑنے کے بعد ملتی ہے کہ جس میں خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الجز نمبر 22ویں آیت یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جاوے۔ تو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی نبی گزشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو تو وہی آ جاتا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازع فی کا ہم شکل ایک مقدمہ
حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصل کر چکے ہیں اور ان کے فیصلہ کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب ملاکی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے۔ 23ویں آیت، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اندر آ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، لیکن معراج کی حدیث جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنی صحیح میں لکھا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہیں، لہٰذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑا۔ آمنا بکتاب اللہ القرآن الکریم وکفرنا بکل ما یخالفہ ایہا الناس اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ 24ویں آیت یہ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، الجزء نمبر 21 سورۃ الروم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قانون قدرت یہ بتلاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں صرف 4 واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر تکمیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقسوم اسے ملتا ہے، پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے، پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ استثنائی نہیں جس کی روح سے مسیح کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہوں، حالانکہ قرآن کریم اول سے آخر تک یہ التزام رکھتا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے ذکر کرنے کے وقت کوئی فرد بشر باہر نکالنے کے لائق ہو تو فی الفور اس قاعدہ کلیہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے یا اس کے واقعات خاصہ بیان کر دیتا ہے۔ 25ویں آیت یہ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، الجزء نمبر 27 سورۃ الرحمن، یعنی ہر یک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا میں ہے، یعنی دم بدم فنا کی طرف میل کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر یک جسم خاکی کو نابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس حرکت سے خالی نہیں۔ وہی حرکت بچہ کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو قبر میں ڈال دیتی ہے، اور اس قانون قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ خدا تعالیٰ نے فان کا لفظ استعمال کیا، یفنی نہیں کہا، تا معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زمانہ میں یک دفعہ واقع ہوگی، بلکہ سلسلہ فنا کا ساتھ ساتھ جاری ہے۔ لیکن ہمارے مولوی یہ گمان کر رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اسی فانی جسم کے ساتھ، جس میں بموجب نص صریح کے ہر دم فنا کام کر رہی ہے، بلا تغیر و تبدل آسمان پر بیٹھا ہے اور زمانہ اس پر اثر نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مسیح کو کائنات الارض میں سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ اے حضرات مولوی صاحبان، کہاں گئی تمہاری توحید اور کہاں گئے وہ لمبے چوڑے دعوے اطاعت قرآن کریم کے؟ حل منکم رجل فی قلبہ عظمت القرآن مثقال ذرہ۔ 26ویں آیت، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، الجزء نمبر 27 سورۃ القمر، یعنی متقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر یک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں ہیں، صدق کی نشست گاہ میں، با اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اب ان آیات کی روح سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے دخول جنت اور مقعد صدق میں تلازم رکھا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے پاس پہنچنا اور جنت میں داخل ہونا ایک دوسرے کا لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اگر رافعہ کا الیہ کے یہی معنی ہیں جو مسیح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا تو بلا شبہ وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا، جیسا کہ دوسری آیت یعنی ارجعی الی ربک کے جو رافعہ کا الیہ کے ہم معنی ہے بصراحت اسی پر دلالت کر رہی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانا اور گزشتہ مقربوں کی جماعت میں شامل ہو جانا اور بہشت میں داخل ہو جانا، یہ تینوں مفہوم ایک ہی آن میں پورے ہو جاتے ہیں۔ پس اس آیت سے بھی مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ہی ثابت ہوا۔ فالحمد للہ الذی حق الحق وابطل الباطل
ونصر عبدہ وأید معمورہ۔ 27ویں آیت یہ ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، یعنی جو لوگ جنتی ہیں اور ان کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا ہے، وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت مسیح ہیں، اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے، جس سے ان کی موت بھی بپایا ثبوت پہنچتی۔ 28ویں آیت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، الجزء نمبر 5، یعنی جس جگہ تم ہو اسی جگہ موت تمہیں پکڑے گی، اگرچہ تم بڑے مرتفع برجوں میں بود و باش اختیار کرو۔ اس آیت سے بھی صریح ثابت ہوتا ہے کہ موت اور لوازم موت ہر یک جگہ جس میں خاکی پر وارد ہو جاتے ہیں، یہی سنت اللہ ہے۔ اور اس جگہ بھی استثناء کے طور پر کوئی ایسی عبارت بلکہ ایک ایسا کلمہ بھی نہیں لکھا گیا ہے جس سے مسیح باہر رہ جاتا۔ بس بلا شبہ یہ اشارت النص بھی مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کر رہے ہیں۔ موت کے تعاقب سے مراد زمانہ کا اثر ہے جو ضعف اور پیری یا امراض و آفات منجرہ الی الموت تک پہنچاتا ہے، اس سے کوئی نفس مخلوق خالی نہیں۔ 29ویں آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم و معرفت عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔ لہٰذا اب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو پہلے وہ حدیث سنو جو مشکات میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ یہ ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلہم من یجوز ذالک، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، یعنی اکثر عمریں میری امت کی 60 سے 70 برس تک ہوں گی، اور ایسے لوگ کم تر ہوں گے جو ان سے تجاوز کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آ گئے ہیں، پھر اتنا فرق کیوں کر ممکن ہے کہ اور لوگ 70 برس تک مشکل سے پہنچے اور ان کا یہ حال ہو کہ 2000 کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے اور اب تک مرنے میں نہیں آتے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں آ کر پھر 40 یا 45 برس زندہ رہیں گے۔ پھر دوسری حدیث مسلم کی ہے جو جابر سے روایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر تسألونی عن الساعة وانما علمها عند الله واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة یاتی علیہا 100 سنة وہی حیہ، رواہ مسلم۔ اور روایت ہے جابر سے، کہا کہ سنا میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ کوئی ایسی زمین پر مخلوق نہیں جو اس پر 100 برس گزرے اور وہ زندہ رہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو وہ شخص 100 برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا، اور عرض کی قید سے مطلب یہ ہے کہ تا آسمان کی مخلوقات اس سے باہر نکالی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں بلکہ وہ زمین کی مخلوقات اور ما علی الارض میں داخل ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جسم خاکی زمین پر رہے تو فوت ہو جائے گا، اور اگر آسمان پر چلا جائے تو فوت نہیں ہوگا، کیونکہ جسم خاکی کا آسمان پر جانا تو خود بموجب نص قرآن کریم کے ممتنع ہے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکلا وہ کسی طرح 100 برس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ 30ویں آیت یہ ہے او ترقا فی السماء قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یعنی کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھلا تب ہم ایمان لے آویں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالابتلاء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھاوے، اور میں بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا، اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسمان پر لے جاوے۔ اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر جانا صحیح مان لیا جائے تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق ٹھہر جائے گا، اور کلام الہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئے گا۔ لہذا قطعی اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسیح بجسدہ الانصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں۔ بھلا ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں
کہ کیا موت کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھائے گئے تو پھر کیوں کر معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا؟ اور اگر اٹھائے گئے تھے تو پھر ناحق مسیح ابن مریم کی رفع کے کیوں اور طور پر معنی کیے جاتے ہیں؟ تعجب کہ توفع کا لفظ جو صریح وفات پر دلالت کرتا ہے جا بجا ان کے حق میں موجود ہے، اور اٹھائے جانے کا نمونہ بھی بدیہی طور پر کھلا ہے، کیونکہ وہ انہی فوت شدہ لوگوں میں جا ملے جو ان سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ اور اگر کہو کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیوں کر پہنچ گئے؟ آخر اٹھائے گئے تبھی تو آسمان میں پہنچے۔ کیا تم قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا؟ کیا یہ وہی رفع نہیں ہے جو مسیح کے بارے میں آیا ہے؟ کیا اس کے اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ؟ حضرات غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کے الہامات کے بارے میں کچھ مختصر تاریخ۔ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب لکھو والے اس سازش کے حق میں لکھتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ چنانچہ عبدالحق صاحب کے الہام میں تو صریح سیصلہ نارن ذات لہب موجود ہے، اور محی الدین صاحب کو یہ الہام ہوا ہے کہ یہ شخص ایسا ملحد اور کافر ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کافر کا معال کار کفر ہی ہو وہ بھی جہنمی ہی ہوتا ہے۔ غرض ان دونوں صاحبوں نے کہ خدا انہیں بہشت نصیب کرے اس عاجز کی نسبت جہنم اور کفر کا فتویٰ دے دیا اور بڑے زور سے اپنے الہامات کو شائع کر دیا۔ ہم اس جگہ ان صاحبوں کے الہامات کی نسبت کچھ زیادہ لکھنا ضروری نہیں سمجھتے، صرف اس قدر تحریر کرنا کافی ہے کہ الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ الَخْ۔ ایسا ہی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے۔ دیکھو خط دوم قرنتھیاں باب 11 آیت 14، اور مجموعہ توریت میں سے سلاطین اول باب 22 آیت 19 میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست آئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا، اور ان نبیوں نے دھوکہ کھا کر ربانی سمجھ لیا تھا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ جس حالت میں قرآن کریم کی روح سے الہام اور وحی میں دخل شیطان ممکن ہے، اور پہلی کتابیں توریت اور انجیل اس دخل کی مصدق ہیں، اور اسی بنا پر الہام ولایت یا الہام عامہ مومنین بجز موافقت و مطابقت قرآن کریم کے حجت بھی نہیں، تو پھر ناظرین کے لیے غور کا مقام ہے کہ کیوں کر اور کن علامات بینہ سے میاں عبدالحق صاحب اور میاں محی الدین صاحب نے اپنے الہامات کو رحمانی الہامات سمجھ لیا ہے۔ ان کے الہامات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عیسیٰ بن مریم کی وفات کا قائل ہو اور دنیا میں انہی کا دوبارہ آنا تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ لیکن ناظرین اب اس رسالہ کو پڑھ کر بطور حق الیقین سمجھ جائیں گے کہ در حقیقت واقعی امر جو قرآن شریف سے ظاہر ہو رہا ہے یہی ہے کہ سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہی ہو گئے اور فوت شدہ جماعت میں 100 سال سے داخل ہیں۔ تو بڑی اور بھاری نشانی میاں محی الدین اور میاں عبدالحق صاحب کے شیطانی الہام کی یہ نکل آئی کہ ان کے اس خیال کا قرآن شریف مکذب ہے اور شمشیر برہنہ لے کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اب اس سے یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ ابلیس مکار نے کسی اندرونی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں صاحبوں کو استخارہ کے وقت جا پکڑا اور قرآن کریم کے منشا کے خلاف ان کو تعلیم دی۔ بھلا ان صاحبوں کے یہ الہامات سچے ہیں تو اب قرآن کریم کی روح سے مسیح ابن مریم کا زندہ ہونا ثابت کر کے دکھلائیں، اور ہم 10 یا 20 آیتوں کا مطالبہ نہیں کرتے،
صرف ایک آیت ہی زندہ ہونے کے بارے میں پیش کریں۔ اور جس فرشتہ نے اس عاجز کے جہنمی یا کافر ہونے کے بارے میں جھٹ پٹ ان کے کانوں تک 2-3 فقرے پہنچا دیے تھے، اب اسی سے درخواست کریں کہ ہماری مدد کر۔ اور کچھ شک نہیں کہ اگر وہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کم سے کم 30 آیت حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے کے بارے میں فی الفور القاء ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے بھی تو 30 آیت ان کے مرنے کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکیں گے، کیونکہ ان کے الہامات شیطانی ہیں اور حزب شیطان ہمیشہ مغلوب ہے۔ وہ بیچارہ لعنتوں کا مارا خود کمزور اور ضعیف ہے، پھر دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ ماں سوائے اس کے یہ بھی یاد رہے کہ رحمانی الہامات اپنے بابرکت نشانوں سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ خداوند علیم و حکیم اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس عاجز نے صرف ایسی صورت میں اپنے الہامات کو من جانب اللہ سمجھا کہ جب 100 الہامی پیش گوئیاں روز روشن کی طرح پوری ہو گئیں، تو جو شخص اس عاجز کے مقابل پر کھڑا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے الہامات من جانب اللہ ہونے کے اس بات میں میری طرح کسی قدر پیش گوئیاں بیان کرے، بالخصوص ایسی پیش گوئیاں جو فضل اور احسان باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہوں، کیونکہ مقبولین کی شناخت کے لیے ایسی ہی پیش گوئیاں عمدہ دلیل ہیں جو کسی آئندہ عنایات بینہ کا وعدہ دیتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ انہی پر فضل و احسان کرتا ہے جن کو بنظر عنایت دیکھتا ہے۔ جن پیش گوئیوں کی سچائی پر میری سچائی کا حصر ہے وہ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو مغلوب ہو کر، یعنی بظاہر مغلوبوں کی طرح حقیر ہو کر، پھر آخر غالب ہو جائے گا اور انجام تیرے لیے ہوگا، اور ہم وہ تمام بوجھ تجھ سے اتار لیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تیری توحید، تیری عظمت، تیری کمالیت پھیلاوے۔ خدا تعالیٰ تیرے چہرے کو ظاہر کرے گا اور تیرے سایہ کو لمبا کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ ان قریب اسے ایک ملک عظیم دیا جائے گا، یعنی اس کو قبولیت بخشی جائے گی، اور خلق کثیر کے دل اس کی طرف مائل کیے جائیں گے، اور خزائن اس پر کھولے جائیں گے، یعنی خزائن معارف و حقائق کھولے جائیں گے، کیونکہ آسمانی مال جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، جس کو وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کا درہم و دینار نہیں بلکہ حکمت و معرفت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے، یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ خیر مال کو کہتے ہیں، سو پاک مال حکمت ہی ہے، جس کی طرف حدیث نبوی میں بھی اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو المعطی۔ یہی مال ہے جو مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب۔ ہم ان قریب تم میں ہی اور تمہارے ارد گرد نشان دکھلاویں گے، حجت قائم ہو جائے گی اور فتح کھلی کھلی ہوگی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بھاری جماعت ہیں؟ یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے۔ اگرچہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے پر میں نہیں چھوڑوں گا، اور اگر لوگ تجھے نہیں بچائیں گے پر میں تجھے بچاؤں گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ اے ابراہیم، تجھ پر سلام، ہم نے تجھے خالص دوستی کے ساتھ چن لیا۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید۔ خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کرے۔ وہ تیرے مجد کو زندہ کرے گا اور تیری ذریت کو بڑھائے گا، اور من بعد تیرے خاندان کا تجھ سے ہی ابتدا قرار دیا جائے گا۔ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا اور تیری محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔ جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا، تو ان کو جواب دے کہ تمہارے معلومات وسیع نہیں، خدا بہتر جانتا ہے۔ تم ظاہر لفظ اور ابہام پر قانے ہو اور اصل حقیقت تم پر مکشوف نہیں۔ جو شخص کعبہ کی بنیاد کو ایک حکمت الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے وہ بڑا عقل مند ہے، کیونکہ اس کو اسرار ملکوتی سے حصہ ہے۔ ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء۔
یاتی علیک زمان مختلف بازواج مختلفۃ وترى نسلا بعیدا ولنحیینک حیاتا طیبہ ثمانین حولا وقریبا من ذلک انک بأعیننا سمیتک المتوکل یحمدک اللہ من الشہی کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون سیکفیکہم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید۔ یہ عبارت اشتہار 10 جولائی 1887 کی پیشگوئی کی ہے۔ اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیشگوئیاں بیان کی ہیں، در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے، اور جو شخص اپنے تئیں ملہم قرار دے کر مجھے کاذب اور جہنمی خیال کرتا ہے، اس کے لیے فیصلہ کا طریق یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نسبت چند ایسے اپنے الہامات کسی اخبار وغیرہ کے ذریعے سے شائع کرے جس میں ایسی ہی صاف اور صریح پیشگوئیاں ہوں۔ تب خود لوگ ظہور کے وقت اندازہ کر لیں گے کہ کون شخص مقبول الہی ہے اور کون مردود الہی، ورنہ صرف دعووں سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور خدا تعالیٰ کی عنایات خاصہ میں سے ایک یہ بھی مجھ پر ہے کہ اس نے علم، حقائق و معارف قرآنی مجھ کو عطا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مطہرین کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ علم معارف قرآن حاصل ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو فریق مخالف پر بھی لازم ہے کہ جس قدر میں اب تک معارف قرآن کریم اپنی متفرق کتابوں میں بیان کر چکا ہوں، اس کے مقابل پر کچھ اپنے معارف کا نمونہ دکھلاؤں اور کوئی رسالہ چھاپ کر مشتہر کریں تا لوگ دیکھ لیں کہ جو دقائق علم و معرفت اہل اللہ کو ملتے ہیں وہ کہاں تک ان کو حاصل ہیں، مگر بشرطے کہ کتابوں کی نقل نہ ہو۔ ناظرین پر واضح رہے کہ میاں عبدالحق نے مباہلہ کی بھی درخواست کی تھی، لیکن اب تک میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے اختلافی مسائل میں جن کی وجہ سے کوئی فریق کافر یا ظالم نہیں ٹھہر سکتا کیوں کر مباہلہ جائز ہے۔ قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ مباہلہ میں دونوں فریق کا اس بات پر یقین چاہیے کہ فریق مخالف میرا کاذب ہے، یعنی عمدن سچائی سے روگرداں ہے، مخطی نہیں ہے، تا ہر یک فریق لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکے۔ اب اگر میاں عبدالحق اپنے قصور فہم کی وجہ سے مجھے کاذب خیال کرتے ہیں، لیکن میں انہیں کاذب نہیں کہتا بلکہ مخطی جانتا ہوں، اور مخطی مسلمان پر لعنت جائز نہیں، یا بجائے لعنت اللہ علی الکاذبین یہ کہنا جائز ہے کہ لعنت اللہ علی المخطئین۔ کوئی مجھے سمجھاوے کہ اگر میں مباہلہ میں فریق مخالف حق پر لعنت کروں تو کس طور سے کہوں؟ اگر میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں تو صحیح نہیں، کیونکہ میں اپنے مخالفین کو کاذب تو نہیں سمجھتا بلکہ معول مخطی سمجھتا ہوں، جو نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیر کر بلا قیام کرینہ باطن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کذب اس شے کا نام ہے جو عمدن اپنے بیان میں اس یقین کی مخالفت کی جائے جو دل میں حاصل ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ آج مجھے روزہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ ابھی میں روٹی کھا کے آیا ہوں، تو یہ شخص کاذب ہے۔ غرض کذب اور چیز ہے اور خطا اور چیز۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاذبوں پر لعنت کرو، یہ تو نہیں فرماتا کہ مختیوں پر لعنت کرو۔ اگر مختی سے مباہلہ اور ملاحنہ جائز ہوتا تو اسلام کے تمام فرقے جو باہم اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں بے شک باہم مباہلہ و ملاحنہ کر سکتے تھے، اور بلا شبہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام کا روئے زمین سے خاتمہ ہو جاتا، اور مباہلہ میں جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نص قرآن کریم جماعت کو ضروری ٹھہراتی ہے، لیکن میاں عبدالحق نے اب تک ظاہر نہیں کیا کہ مشاہیر علماء کی جماعت اس قدر میرے ساتھ ہے جو مباہلہ کے لیے تیار ہے، اور نساء ابنا بھی ہیں، کہ جب شرائط مباہلہ متحقق نہیں تو مباہلہ کیوں کرو؟ اور مباہلہ میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اول ازالہ شبہات کیا جائے، بجوز صورت کے کہ کاذب قرار دینے میں کوئی تعامل اور شبہ کی جگہ باقی نہ ہو۔ لیکن میاں عبدالحق بحث مباحثہ کا تو نام تک بھی نہیں لیتے۔ ایک پرانا خیال جو دل میں جمع ہوا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، اسی خیال کو اس طرح پر سمجھ لیا ہے کہ گویا سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ جن پر انجیل نازل ہوئی تھی کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔ حالانکہ یہ ایک بھاری غلطی ہے۔ جو شخص فوت ہو چکا اور جس کا فوت ہونا قرآن کریم کی 30 آیات سے بپایا ثبوت پہنچ گیا، وہ کہاں سے اب زمین پر آ جائے گا؟ قرآن شریف کی آیات بینات محکمات کو کون سی حدیث منسوخ کر دے گی؟ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر یہ قدرت اس کی وعدہ کے مخالف ہے۔ اس نے صریح اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ مر گئے پھر دنیا میں نہیں آیا کرتے،
جیسا کہ وہ فرماتا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، اور جیسا کہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، الجز نمبر 18، یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور جیسا کہ فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور جیسا کہ فرماتا ہے وما هم منها بمخرجین۔ اور اگر یہ کہو کہ معجزہ کے طور پر مردے زندہ ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقی موت نہیں ہوگی بلکہ غشی یا نیند وغیرہ کی قسم سے ہوگی، کیونکہ ماتا کے معنی لغت میں نامہ کے بھی ہیں، دیکھو قاموس۔ غرض وہ موتا جو ایک دم کے لیے زندہ ہو گئے ہوں وہ حقیقی موت سے باہر ہیں، اور کوئی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ کبھی حقیقی اور واقعی طور پر کوئی مردہ زندہ ہو گیا اور دنیا میں واپس آیا اور اپنا ترکہ مقسومہ واپس لیا اور پھر دنیا میں رہنے لگا۔ اور خود موت کا لفظ قرآن کریم میں ذوالوجوہ ہے، کافر کا نام بھی مردہ رکھا ہے، اور ہوا و ہوس سے مرنا بھی ایک قسم کی موت ہے، اور قریب الموت کا نام بھی میت ہے، اور یہی تینوں وجوہ استعمال حیات میں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی حیات بھی تین قسم کی ہیں۔ لیکن آیت فیمسک التی قضا علیہ الموت بینات موکبات میں سے ہے، اور نہ صرف ایک آیت بلکہ اس قسم کی بہت سی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جو مر گیا وہ ہرگز پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ تو ظاہر ہو چکا کہ حضرت مسیح فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں، پھر باوجود اس قرینہ صحیحہ بینہ کے اگر حدیثوں میں ابن مریم کے نزول کا ذکر آیا ہے تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ ابن مریم رسول اللہ آسمان سے اتر آئے گا؟ مثلا دیکھیے کہ اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہماری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑایا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا تھا اور فرعون اس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا تھا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سر کے اوپر ہم نے رکھا تھا، پھر تم نے سرکشی اختیار کی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہ کرنا اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔ تمہاری یہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا۔ اب فرمائیے کہ اگر یہ کلمات بطور استعارہ نہیں ہیں اور ان تمام آیات کو ظاہر پر عمل کرنا چاہیے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ در حقیقت ان آیات کے مخاطب ہیں، جن کو آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریا نے راہ دیا تھا اور جن پر من و سلوہ اتارے گئے تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ ہی تھے یا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر آ گئے تھے۔ کیا آپ لوگ جب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ان آیات کے معنی یہ سمجھایا کرتے ہیں کہ ان آیات کے مخاطبین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت تک باقاعدہ حیات تھے یا قبروں سے زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ اگر کوئی طالب علم آپ سے سوال کرے کہ ان آیات کے ظاہر مفہوم سے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ مخاطب وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں کے وقت موجود تھے، کیا اب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ تھے یا زندہ ہو کر پھر دنیا میں آ گئے تھے؟ تو کیا آپ کا یہی جواب نہیں کہ بھائی وہ تو سب فوت ہو گئے اور اب مجازی طور پر مخاطب ان کی نسل ہی ہے جو ان کے کاموں پر راضی ہے، گویا انہی کا وجود ہے، یا یوں کہو کہ گویا وہی ہیں۔ تو اب سمجھ لو کہ یہی مثال ابن مریم کے نزول کی ہے۔ سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دوری ہیں اور بعض کے ارواح بعض کی صورت مثالی لے کر اس عالم میں آتے ہیں، اور روحانیت ان کی بکلی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے۔ آیت تشابہت قلوبہم کو غور سے پڑھو، اس بات کو خوب غور سے سوچنا چاہیے کہ ابن مریم کے آنے کی اس امت میں کیا ضرورت تھی، اور یہ بات کس حکمت اور سر مخفی پر مبنی ہے کہ ابن مریم کے آنے کی خبر دی گئی، داؤد یا موسیٰ یا سلیمان کے آنے کی خبر نہیں دی گئی۔ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اصل ہے اور کیا بھید ہے؟ سو جب ہم عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سطحی خیال کو چھوڑ کر غور کرتے کرتے بحر تدبر اور تفکر میں بہت نیچے چلے جاتے ہیں
تو اس گہرا غوطہ مارنے سے یہ گوہر معرفت ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ اس پیشگوئی کے بیان کرنے سے اصل مطلب یہ ہے کہ تا محمد مصطفیٰ حبیب اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ میں جو عند اللہ مماثلت تامہ ہے، اور ان کی امتوں پر جو احسانات حضرت احدیت متشابہ اور متشاکل طور پر واقع ہیں، ان کو بتصحیح بپایا ثبوت پہنچایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ موسوی شریعت کے آخری زمانہ میں بہت کچھ فساد یہودیوں میں واقع ہو گیا تھا، اور انواع و اقسام کے فرقے ان میں پیدا ہو گئے تھے، اور باہمی ہمدردی اور محبت اور حقوق اخوت سب دور ہو کر بجائے اس کے تباغض و تحاسد اور کینہ اور عداوت باہمی پیدا ہو گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی پرستش اور خوف الہی بھی ان کے دلوں سے اٹھ گیا تھا، اور جھگڑے اور فساد اور دنیا پرستی کے خیالات اور انواع اقسام کے مکر زاہدوں اور مولویوں اور دنیا داروں میں اپنے اپنے طرز کے موافق پیدا ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں بجائے مذہب کے صرف رسم اور عادت رہ گئی تھی، اور حقیقی نیکی سے بکلی بے خبر ہو گئے تھے، اور دلوں میں از حد سختی بڑھ گئی تھی۔ ایسے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم الانبیاء کر کے بھیجا۔ مسیح ابن مریم تلوار یا نیزہ کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا، اور نہ اس کو جہاد کا حکم تھا، بلکہ صرف حجت اور بیان کی تلوار اس کو دی گئی تھی تا یہودیوں کی اندرونی حالت درست کرے اور توریت کے احکام پر دوبارہ ان کو قائم کر دے۔ ایسا ہی شریعت محمدیہ کے آخری زمانہ میں جو یہ زمانہ ہے، اکثر مسلمانوں نے سراسر یہودیوں کا رنگ قبول کر لیا اور اپنے باطن کی روح سے اسی طرز کے یہودی ہو گئے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے تجدید احکام فرقان کریم کے لیے ایک شخص کو بعین ہی مسیح ابن مریم کے رنگ پر بھیج دیا، اور استعارہ کے طور پر اس کا نام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کا پورا نام فرقان کریم میں یہی ہے، کما قال اللہ تعالی اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ تو چونکہ اس بات کا ظاہر کرنا منظور تھا کہ جب آخری زمانہ میں اس امت میں فساد واقع ہوا تو اس امت کو بھی ایک مسیح ابن مریم دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی امت کو دیا گیا تھا، لہذا یہ ضروری ہوا کہ اس آنے والے کا نام بھی ابن مریم ہی رکھا جائے، تا یہ احسان باری تعالیٰ کا ہر یک آنکھ کے سامنے آ جائے، اور تا امت موسویہ اور امت محمدیہ میں ازرو مورد احسانات حضرت عزت ہونے کے پوری مماثلت ثابت ہو جائے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب القیامت لوگوں کا نام یہودی رکھا ہے؟ پھر اگر اسی نبی نے ایسے شخص کا نام ابن مریم رکھ دیا ہو جو ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو، تو اس میں کون سی تعجب اور قباحت اور استبعاد کی بات ہے؟ بلاغت میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک فقرہ کے مناسب حال دوسرا فقرہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جیسے کوئی کہے کہ تمام دنیا فرعون بن گئی ہے، تو اس فقرہ کے مناسب حال یہی ہے کہ اب کوئی موسیٰ ان کی اصلاح کے لیے آنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کہا جائے کہ تمام دنیا فرعون بن گئی ہے، ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ آنا چاہیے، تو کیسا برا اور بے محل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فرعون کے ساتھ موسیٰ کا جوڑ ہے، نہ عیسیٰ کا۔ اسی طرح جب آخری زمانہ کی امت محمدیہ کو یہودی قرار دیا، اور یہودی بھی وہ یہودی جو شریعت موسوی کے آخری عہد میں تھے، جن کے لیے حضرت مسیح بھیجے گئے تھے، اور تمام خصلتیں ان کی بیان کر دی گئیں اور بعین ہی ان کو یہودی بنا دیا، تو کیا اس کے مقابل پر یہ موضوع نہ تھا کہ جب تم یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے لیے عیسیٰ ابن مریم بھیجا جائے گا؟ دجالیت حقیقت میں یہودیوں کا ہی ورثہ تھا، اور ان سے نصارہ کو پہنچا، اور دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو کذاب ہو اور زمین کو نجس کرے اور حق کے ساتھ باطل کو ملاوے۔ تو یہ صفت حضرت مسیح کے وقت میں یہودیوں میں کمال درجہ پر تھی، پھر نصارہ نے ان سے لی، تو مسیح ایسی دجالی صفت کے معدوم کرنے کے لیے آسمانی حربہ لے کر اترا ہے۔ وہ حربہ دنیا کے کاریگروں نے نہیں بنایا، بلکہ وہ آسمانی حربہ ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ سے افضل ہیں، تو پھر مسیح کیوں ایک امتی آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح موسیٰ کی شان نبوت ثابت کرنے کے لیے اور خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لیے اگر کوئی نبی آتا تو پھر خاتم الانبیاء کی شان عظیم میں رکھنا پڑتا، اور یہ تو ثابت ہے کہ اس مسیح کو اسرائیلی مسیح پر ایک جزوی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس کی دعوت عام ہے اور اس کی خاص تھی، اور اس کو طفیلی طور پر تمام
مخالف فرقوں کے اوہام دور کرنے کے لیے ضروری طور پر وہ حکمت اور معرفت سکھلائی گئی ہے جو مسیح ابن مریم کو نہیں سکھلائی تھی، کیونکہ بغیر ضرورت کے کوئی علم عطا نہیں ہوتا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ قرآن کریم کے روح سے مسیح کا آخری زمانہ میں اس امت میں آنا اس طور سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنے کئی مقامات میں فرماتا ہے کہ اس امت کو اسی طرز سے خلافت دی جائے گی اور اسی طرز سے اس امت میں خلیفے آئیں گے جو اہل کتاب میں آئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے خلفاء کا خاتمہ مسیح ابن مریم پر ہوا تھا جو بغیر سیف و سنان کے آیا تھا۔ مسیح در حقیقت آخری خلیفہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لہٰذا حسب وعدہ قرآن کریم ضرور تھا کہ اس امت کے خلفاء کا خاتمہ بھی مسیح پر ہی ہوتا، اور جیسے موسوی شریعت کا ابتدا موسیٰ سے ہوا اور انتہا مسیح ابن مریم پر، ایسا ہی اس امت کے لیے ہو۔ وَطُوبَى لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ۔ اور حدیث میں جو نزول مسیح ابن مریم کا لفظ ہے، ہم اس میں ببسط تمام لکھ آئے ہیں کہ نزول کے لفظ سے در حقیقت آسمان سے نازل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھلے طور پر قرآن شریف میں آیا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، تو کیا اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ہی اترے تھے؟ بلکہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کے ہمارے پاس خزانے ہیں، مگر بقدر ضرورت و بمقتضائے مصلحت و حکمت ہم ان کو اتارتے ہیں۔ اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ ہر ایک چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ آسمان سے ہی اتری ہے، اس طرح پر کہ ان چیزوں کے علل موجبہ اسی خالق حقیقی کی طرف سے ہیں، اور نیز اس طرح پر کہ اسی کے الہام اور القاء اور سمجھانے اور عقل اور فہم بخشنے سے ہر یک صنعت ظہور میں آتی ہے، لیکن زمانہ کی ضرورت سے زیادہ ظہور میں نہیں آتی، اور ہر یک معمور من اللہ کو وسعت معلومات بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق دی جاتی ہے۔ علی ھذا القیاس، قرآن کریم کے دقائق و معارف و حقائق بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں۔ مثلا جس زمانہ میں ہم ہیں اور جن معارف فرقانیہ کے بمقابل دجالی فرقوں کی ہمیں اس وقت ضرورت آ پڑی ہے، وہ ضرورت ان لوگوں کو نہیں تھی جنہوں نے ان دجالی فرقوں کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ باتیں ان پر مخفی رہیں اور ہم پر کھولی گئیں۔ مثلا اس بات کی انتظار میں بہت لوگ گزر گئے کہ سچ مچ مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے قبل از وقت ان پر یہ راز نہ کھولا کہ مسیح کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہے۔ اب جو یہودیت کی صفتوں کا عام وبا پھیل گیا اور مسیح کے زندہ ماننے سے نصارہ کو اپنے مشرکانہ خیالات میں بہت سی کامیابی ہوئی، اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب اصل حقیقت ظاہر کرے، تو اس نے ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں کا مسیح مسلمانوں میں سے ہی ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل کا مسیح بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، اور اچھی طرح کھول دیا کہ اسرائیلی مسیح فوت ہو چکا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ فوت شدہ پھر دنیا میں آ نہیں سکتا، جیسا کہ جابر کی حدیث میں بھی مشکات کے باب مناقب میں اسی کے مطابق لکھا ہے، اور وہ یہ ہے قال قد سبق القول منی انہم لا یرجعون، رواہ ترمذی، یعنی جو لوگ دنیا سے گزر گئے پھر وہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم کی شان بلند جو اسی کے بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ وکل العلم فی القرآن لیکن تقاصر منہ افہام الرجال، جاننا چاہیے کہ اس زمانہ میں اسباب ضلالت میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی نظر میں عظمت قرآن شریف کی باقی نہیں رہی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا فلاسفہ ضالہ کا مقلد ہو گیا کہ وہ ہر ایک امر کا عقل سے ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ اعلیٰ درجہ کا حکم جو تصفیہ تنازعات کے لیے انسان کو ملا ہے وہ عقل ہی ہے۔ ایسے ہی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وجود جبرائیل اور اسرائیل اور دیگر ملائکہ کرام جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور وجود جنت و جہنم جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، وہ تمام صداقتیں عقلی طور پر بپایہ ثبوت نہیں پہنچتی، تو فی الفور ان سے منکر ہو جاتے ہیں اور تعویلات رقیقہ شروع کر دیتے ہیں کہ ملائک سے صرف قوت مراد ہیں، اور وحی رسالت صرف ایک ملکہ ہے، اور جنت اور جہنم صرف ایک روحانی راحت یا رنج کا نام ہے۔ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اعلیٰ دریافت مجہولات صرف عقل نہیں ہے وہ بس، بلکہ اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور انتہائی مقام کے معارف تو وہی ہیں
جو مبلغ عقل سے صدہا درجہ بلند تر ہیں، جو بذریعہ مکاشفات صحیحہ ثابت ہوتی ہیں، اور اگر صداقتوں کا محق صرف عقل کو ہی ٹھہرایا جائے تو بڑے بڑے عجائبات کارخانہ الوہیت کے در پردہ مستوری و محجوبی رہیں گے، اور سلسلہ معرفت کا محض ناتمام اور ناقص اور ادھورا رہ جائے گا، اور کسی حالت میں انسان شکوک اور شبہات سے مخلصی نہیں پا سکے گا، اور اس یک طرفہ معرفت کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ بوجہ نہ ثابت ہونے بالائی رہنمائی کے اور بباعث نامعلوم ہونے تحریکات طاقت باللہ کے خود اس ثانے کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے وساوس دلوں میں پیدا ہو جائیں گے، تو ایسا خیال کہ خالق حقیقی کے تمام دقیق در دقیق بھیدوں کے سمجھنے کے لیے صرف عقل ہی کافی ہے، کس قدر خام اور ناسعادتی پر دلالت کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے مقابل پر دوسرا گروہ یہ ہے کہ جس نے عقل کو بکلی معطل کی طرح چھوڑ دیا ہے، اور ایسا ہی قرآن شریف کو بھی چھوڑ کر جو سرچشمہ تمام علوم الہیہ ہے، صرف روایات و اقوال بے سروپا کو مضبوط پکڑ لیا ہے۔ سو ہم ان دونوں گروہ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت و نورانیت کا قدر کریں، اور اس کے نور کی رہنمائی سے عقل کو بھی دخل دیں، اور کسی غیر کا قول تو کیا چیز ہے، اگر کوئی حدیث بھی قرآن کریم کے مخالف پاویں تو فی الفور اس کو چھوڑ دیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی قرآن کریم کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس وہ نص جو اول درجہ پر قطعی اور یقینی ہے قرآن کریم ہی ہے۔ اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہے، وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ درجہ ذیل صفات قرآن کریم کی غور سے پڑھو اور پھر انصافاً خود ہی کہو کہ کیا مناسب ہے کہ اس کلام کو چھوڑ کر کوئی اور ہادی یا حکم مقرر کیا جائے، اور وہ آیات یہ ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ حکمۃ بالغہ تبیاناً لکل شیء نور علی نور شفاء لما فی الصدور الرحمن علم القرآن انزل الکتاب بالحق والمیزان ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان انہ لقول فصل لا ریب فیہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون فیہا کتب قیمہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو نہایت سیدھی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جو پرستار ہیں حقیقی پرستش کی تعلیم ہے، اور یہ ان کے لیے جو متقی ہیں کمالات تقوی کے یاد دلانے والا ہے۔ یہ حکمت ہے جو کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ یقینی سچائی ہے، اور اس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے۔ یہ نور علی نور اور سینوں کو شفا بخشنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن کو سکھلایا، ایسی کتاب نازل کی جو اپنی ذات میں حق ہے اور حق کے وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اجمالی ہدایتوں کی اس میں تشریح ہے، اور وہ اپنے دلائل کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ وہ قول فصل ہے اور شک اور شبہ سے خالی ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے تجھ پر اتارا ہے کہ تا امور متنازع فی کا اس سے فیصلہ کر دیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تیار کر دیں۔ اس میں وہ تمام صداقتیں موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں متفرق اور پراگندہ طور پر موجود تھیں۔ ایک ذرہ باطل کا اس میں دخل نہیں، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ لوگوں کے لیے روشن دلیلیں ہیں، اور جو یقین دلانے والے ہوں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ایسی کون سی حدیث ہے جس پر تم اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر ایمان لاؤ گے؟ یعنی اگر کوئی حدیث قرآن کریم سے مخالف ہو تو ہرگز نہیں ماننی چاہیے بلکہ رد کر دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی حدیث بذریعہ تعویل قرآن کریم کے بیان سے مطابق آ سکے مان لینا چاہیے۔ پھر بعد اس کے ترجمہ بقیہ آیات کا یہ ہے کہ ان کو کہہ دے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے یہ قرآن ایک بیش قیمت مال ہے، تو اس کو تم خوشی سے قبول کرو۔ یہ ان مالوں سے اچھا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور حکمت کی مانند کوئی مال نہیں۔ یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پیشگوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آ کر اس مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔
یہ نہیں کہ مسیح درہم و دینار کو جو مصداق آیت انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے جمع کرے گا اور دانستہ ہر یک کو مال کثیر دے کر فتنہ میں ڈال دے گا۔ مسیح کی پہلی فطرت کو بھی ایسے مال سے مناسبت نہیں۔ وہ خود انجیل میں بیان کر چکا ہے کہ مومن کا مال درہم و دینار نہیں بلکہ جواہر حقائق و معارف اس کا مال ہے۔ یہی مال انبیاء خدا تعالیٰ سے پاتے ہیں اور اسی کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسی مال کی طرف اشارہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ هو المعطی۔ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائے گا اور جہل شعوب آ جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے، لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل من فارس۔ یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا، جو کمال طغیان اس کا اس سن ہجری میں شروع ہوگا، جو آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں بحساب جمل مخفی ہے، یعنی 1274 ہجری۔ اس مقام کو غور سے دیکھو اور جلدی سے نکل نہ جاؤ اور خدا سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے سینوں کو کھول دے۔ آپ لوگ تھوڑے سے تأمل کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ وارد ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور علم قرآن مفقود ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا اور ایمانی ذوق اور حلاوت دلوں سے دور ہو جائے گی۔ پھر ان حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی جا ٹھہرے گا، یعنی زمین پر اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، تو ایک آدمی فارسیوں میں سے اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور وہیں ثریا کے پاس سے اس کو لے لے گا۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب جہل اور بے ایمانی اور ضلالت، جو دوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، دنیا میں پھیل جائے گی اور زمین میں حقیقی ایمانداری ایسی کم ہو جائے گی کہ گویا وہ آسمان پر اٹھ گئی ہوگی، اور قرآن کریم ایسا متروک ہو جائے گا کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب ضرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک شخص پیدا ہو اور ایمان کو ثریا سے لے کر پھر زمین پر نازل ہو، تو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے، جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرے۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا، کیونکہ اس نے مخلوق میں سے اپنی روحانی والدہ کا تو منہ دیکھا، جس کے ذریعے سے اس نے قالب اسلام کا پایا، لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے ذریعے کے حاصل ہوئی۔ اب وہ وجود روحانی پا کر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ماسوا سے اس کو موت دے کر اپنی طرف اٹھا لیا اور پھر ایمان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ خلق اللہ کی طرف نازل کیا۔ تو وہ ایمان اور عرفان کا ثریا سے دنیا میں تحفہ لایا اور زمین جو سنسان پڑی تھی اور تاریک تھی اس کے روشن اور آباد کرنے کے فکر میں لگ گیا۔ بس مثالی صورت کے طور پر یہی عیسیٰ بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے؟ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربعہ میں سے کسی سلسلہ میں یہ داخل ہے؟ پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ اور اگر اب بھی تمہیں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جزئی اختلافات کی وجہ سے لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔ مومن لعان نہیں ہوتا، لیکن ایک طریق بہت آسان ہے اور وہ در حقیقت قائم مقام مباہلہ ہی ہے، جس سے کاذب اور صادق اور مقبول اور مردود کی تفریق ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے جو ذیل میں موٹی قلم سے لکھتا ہوں۔ اے حضرات مولوی صاحبان، آپ لوگوں کا یہ خیال کہ ہم مومن ہیں اور یہ شخص کافر اور ہم صادق ہیں، اور یہ شخص کاذب اور ہم متبع اسلام ہیں، اور یہ شخص ملحد اور ہم مقبول الہی ہیں، اور یہ شخص مردود اور ہم جنتی ہیں، اور یہ شخص جہنمی، اگرچہ غور کرنے والوں کی نظر میں قرآن کریم کی روح سے بخوبی فیصلہ پا چکا ہے، اور اس رسالہ کے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ لیکن ایک اور بھی طریق فیصلہ ہے جس کی روح سے صادقوں اور کاذبوں اور مقبولوں اور مردودوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر مقبول اور مردود اپنی اپنی جگہ پر خدا تعالیٰ سے کوئی آسمانی مدد چاہیں تو وہ مقبول کی ضرور مدد کرتا ہے، اور کسی ایسے امر سے جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہے اس مقبول کی قبولیت ظاہر کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جو ملم ہونے کے مدعی ہیں، جیسے مولوی محی الدین
وہ عبد الرحمن صاحب لکھو والے اور میاں عبدالحق صاحب غزنوی جو اس عاجز کو کافر اور جہنمی ٹھہراتے ہیں، لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ اس آسمانی ذریعے سے بھی دیکھ لیں کہ آسمان پر مقبول کس کا نام ہے اور مردود کس کا نام۔ میں اس بات کو منظور کرتا ہوں کہ آپ 10 ہفتہ تک اس بات کے فیصلے کے لیے احکم الحاکمین کی طرف توجہ کریں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی سچائی کا کوئی نشان یا کوئی اعلیٰ درجہ کی پیشگوئی جو راست بازوں کو ملتی ہے آپ کو دی جائے۔ ایسا ہی دوسری طرف میں بھی توجہ کروں گا، اور مجھے خداوند کریم و قدیر کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس طور سے میرا مقابلہ کیا تو میری فتح ہوگی۔ میں اس مقابلہ میں کسی پر لعنت کرنا نہیں چاہتا اور نہ کروں گا، اور آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں کریں، لیکن اگر آپ لوگ اعراض کر گئے تو گریز پر حمل کیا جائے گا۔ میری اس تحریر کے مخاطب مولوی محی الدین عبد الرحمن صاحب لکھو والے اور میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی عبد الجبار صاحب غزنوی اور مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی ہیں، اور باقی انہی کے زیر اثر آ جائیں گے۔ جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا، آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا۔ شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل، کیا ہوا اگر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا۔ مسیح موعود ہونے کا ثبوت، اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ در حقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے، ہر یک مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا، اور قرآن کریم انہم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ان کو رخصت کرتا ہے، اور قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے اس بات کے مخالف نہیں، کیونکہ لغت میں موت بمانی نوم اور غشی بھی آیا ہے۔ دیکھو قاموس، اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے، جس میں یہ جتلانا منظور ہے کہ رحم میں خدا تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالتا ہے۔ ماں سوائے اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا۔ بس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیاوی زندگی نہیں تھی، ورنہ بعد اس کے ضرور کہیں اس کی موت کا بھی ذکر ہوتا۔ ایسا ہی قرآن کریم میں جو بعض لوگوں کی دوبارہ زندگی لکھی ہے وہ بھی دنیاوی زندگی نہیں۔ اب حدیثوں پر نظر غور کرنے سے بخوبی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ابن مریم اترنے والا ہے، جس کی تعریفیں لکھی ہیں کہ وہ گندم گوں ہوگا اور بال اس کے سیدھے ہوں گے اور مسلمان کہلائے گا، اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے آئے گا، اور مغز شریعت جس کو وہ بھول گئے ہوں گے انہیں یاد دلائے گا، اور ضرور ہے کہ وہ اس وقت نازل ہو جس وقت انتہا تک شرر اور فتن پہنچ جائیں گے، اور مسلمانوں پر وہ تنزل کا زمانہ ہو جو یہودیوں پر ان کے آخری دنوں میں آیا تھا۔ اس زمانہ کے بعض نو تعلیم یافتہ ایسے شخص کے آنے سے ہی شک میں ہیں جو ابن مریم کے نام پر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان شخص جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اگر واقعی طور پر ایسا آدمی آنے والا تھا تو چاہیے تھا کہ قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر ہوتا، جیسا کہ دابت الارض اور دخان اور یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ سراسر غلطی پر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کشف سری سے اس عاجز پر ظاہر کیا ہے کہ قرآن کریم میں مثالی طور پر ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے، اور وہ یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیر موسیٰ قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح اور کفار کو فرعون کی طرح ٹھہرایا، اور پھر دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ الجزء نمبر 18 سورۃ النور۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے پہلوں کو بنایا تھا، یعنی اسی طرز اور طریق کے موافق، اور نیز اسی مدت اور زمانہ کے مشابہ، اور اسی صورت جلالی اور جمالی کی مانند جو بنی اسرائیل میں سنت اللہ گزر چکی ہے۔
اس امت میں بھی خلیفے بنائے جائیں گے اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نہ ان کی طرز خلافت اس طرز سے مباین و مخالف ہوگی جو بنی اسرائیل کے خلیفوں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ ان خلیفوں کے ذریعے سے زمین پر دین جما دیا جائے گا اور خدا خوف کے دنوں کے بعد امن کے دن لائے گا، خالصاً اسی کی بندگی کریں گے اور کوئی اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس زمانہ کے بعد پھر کفر پھیل جائے گا۔ مماثلت تامہ کا اشارہ جو کمستخلف الذین من قبلہم سمجھا جاتا ہے، صاف دلالت کر رہا ہے کہ یہ مماثلت مدت ایام خلافت اور خلیفوں کی طرز اصلاح اور طرز ظہور سے متعلق ہے۔ تو چونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں خلیفۃ اللہ ہونے کا منصب حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور ایک مدت دراز تک نوبت بنوبت انبیاء بنی اسرائیل میں رہ کر آخر 1400 برس کے پورے ہوتے تک حضرت عیسیٰ ابن مریم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسے خلیفۃ اللہ تھے کہ ظاہری عنان حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور سیاست ملکی اور اس دنیاوی بادشاہی سے ان کو کچھ علاقہ نہیں تھا، اور دنیا کے ہتھیاروں سے وہ کچھ کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اس ہتھیار سے کام لیتے تھے جو ان کے انفاس طیبہ میں تھا، یعنی اس موجہ بیان سے جو ان کی زبان پر جاری کیا گیا تھا، جس کے ساتھ بہت سی برکتیں تھیں اور جس کے ذریعے سے وہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور بہرے کانوں کو کھولتے تھے اور مادرزاد اندھوں کو سچائی کی روشنی دکھا دیتے تھے۔ ان کا وہ دم عدلی کافر کو مارتا تھا اور اس پر پوری حجت کرتا تھا، لیکن مومن کو زندگی بخشتا تھا۔ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے اور ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے، اور ہر بات میں خدا تعالیٰ ان کا متولی تھا۔ وہ اس وقت آئے تھے کہ جب کہ یہودیوں نے نہ صرف دین کو بلکہ انسانیت کی خصلتیں بھی چھوڑ دی تھی، اور بے رحمی اور خود غرضی اور کینہ اور بغض اور ظلم اور حسد اور بیجا جوش نفس امارہ کے ان میں ترقی کر گئے تھے، اور نہ صرف بنی نوع کے حقوق کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بلکہ غلبہ شقاوت کی وجہ سے حضرت محسن حقیقی سے عبودیت اور اطاعت اور سچے اخلاص کا رشتہ بھی توڑ بیٹھے تھے۔ صرف بے مغز استخاں کی طرح توریت کے چند الفاظ ان کے پاس تھے جو قہر الہی کی وجہ سے ان کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ ایمانی فراست اور زیرکی بالکل ان میں سے اٹھ گئی تھی اور ان کے نفوس مظلمہ پر جہل غالب آ گیا تھا، اور سفلی مکاریاں اور کراہت کے کام ان سے سرزد ہوتے تھے، اور جھوٹ اور ریاکاری اور غداری ان میں انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے وقت میں ان کی طرف مسیح ابن مریم بھیجا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے مسیحوں اور خلیفوں میں سے آخری مسیح اور آخری خلیفۃ اللہ تھا، جو برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت موسوی میں خلیفۃ اللہ کو مسیح کہتے تھے، اور حضرت داؤد کے وقت اور یا ان سے کچھ عرصہ پہلے یہ لفظ بنی اسرائیل میں شائع ہو گیا تھا۔ بہرحال اگرچہ بنی اسرائیل میں کئی مسیح آئے، لیکن سب سے پیچھے آنے والا مسیح وہی ہے جس کا نام قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں مریمیں بھی کئی تھیں اور ان کے بیٹے بھی کئی تھے، لیکن مسیح عیسیٰ بن مریم ان تینوں ناموں سے ایک مرکب نام بنی اسرائیل میں اس وقت اور کوئی نہیں پایا گیا۔ تو مسیح عیسیٰ بن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آیات موصوفہ بالا میں ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔ اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے، اور اس زمانہ میں آوے کہ جو اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی 14ویں صدی میں یا اس کے قریب اس کا ظہور ہو، اور ایسا ہی بغیر سیف و سنان کے اور بغیر آلات حرب کے آوے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے، اور نیز ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے جیسا کہ مسیح ابن مریم اس وقت کے خراب اندرون یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اور جب آیات ممدوحہ والا کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ضرور آخری خلیفہ اس امت کا جو 14ویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا حضرت مسیح کی صورت مثالی پر آئے گا اور بغیر آلات حرب ظہور کرے گا۔ دو سلسلوں کی مواصلت میں یہی قاعدہ ہے کہ اول اور آخر میں اشد درجہ کی مشابہت ان میں ہوتی ہے، کیونکہ ایک لمبے سلسلہ اور ایک طولانی مدت میں تمام درمیانی افراد کا مفصل حال معلوم کرنا طول بلا طائل ہے۔ بس جب کہ قرآن کریم نے صاف صاف بتلا دیا کہ خلافت اسلامی کا سلسلہ
اپنی ترقی اور تنزل اپنی جلالی اور جمالی حالت کی روح سے خلافت اسرائیلی سے بکلی مطابق و مشابہ و مماثل ہوگا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نبی عربی امی مسیح موسیٰ ہے۔ اس ضمن میں قطعی اور یقینی طور پر بتلایا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفتر الہی خلیفوں کا مسیح موسیٰ ہے، جو اس سلسلہ اسلامیہ کا سپہ سالار اور بادشاہ اور تخت عزت کے اول درجہ پر بیٹھنے والا اور تمام برکات کا مصدر اور اپنی روحانی اولاد کا مورث اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی اس سلسلے کا خاتم باعتبار نسبت تامہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو اس امت کے لوگوں میں سے بحکم ربی مسیحی صفات سے رنگین ہو گیا ہے، اور فرمان جعلناک المسیح ابن مریم نے اس کو در حقیقت وہی بنا دیا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا۔ اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مسیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جمال ہیں، لیکن آخری زمانوں میں برطبق پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسیت رکھتا ہے بھیجا گیا، وہ حی و قیوم خدا جو اس بات پر قادر ہے جو انسان کو حیوان بلکہ شر الحیوانات بنا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور فرمایا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، کیا وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پر نہیں بنا سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم۔ پھر جبکہ انسانیت کی حقیقت پر فنا طاری ہونے کے وقت میں ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جس کا محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے تولد ہوتا، جس کا آسمان پر ابن مریم نام ہے، تو کیوں خدا تعالیٰ کی قادریت اس ابن مریم کے پیدا کرنے سے مجبور رہ سکتی؟ تو اس نے محض اپنے فضل سے بغیر وسیلہ کسی زمینی والد کے اس ابن مریم کو روحانی پیدائش اور روحانی زندگی بخشی، جیسا کہ اس نے خود اس کو اپنے الہام میں فرمایا ثم احییناک بعد ما اہلکنا القرون الاولی وجعلناک المسیح ابن مریم، یعنی پھر ہم نے تجھے زندہ کیا بعد اس کے جو پہلے قرنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور تجھے ہم نے مسیح ابن مریم بنایا، یعنی بعد اس کے جو عام طور پر مشائخ اور علماء میں موت روحانی پھیل گئی۔ انجیل میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح ستاروں کے گرنے کے بعد آئے گا۔ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی 1400 برس تک مدت ٹھہرائی ہے، بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی روح سے اس مدت کو مانتے ہیں، اور آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ جس کے بحساب جمل 1274 عدد ہیں، اسلامی چاند کی سلخ کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھپی ہوئی ہے، جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔ اور یہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، در حقیقت اسی مسیح ابن مریم کے زمانہ سے متعلق ہے، کیونکہ تمام ادیان پر روحانی غلبہ بجز اس زمانہ کے کسی اور زمانہ میں ہرگز ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ یہی زمانہ ہے کہ جس میں ہزارہا قسم کے اعتراضات اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور انواع اقسام کے عقلی حملے اسلام پر کیے گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، یعنی ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر بقدر معلوم، اور بقدر ضرورت ہم ان کو اتارتے ہیں۔ تو جس قدر معارف و حقائق بطون قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہر یک قسم کے ادیان فلسفیہ و غیر فلسفیہ کو مقہور و مغلوب کرتے ہیں، ان کے ظہور کا زمانہ یہی تھا، کیونکہ وہ بجز تحریک پیش آمدہ کے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اب مخالفانہ حملے جو نئے فلسفہ کی طرف سے ہوئے، تو ان معارف کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور ممکن نہیں تھا کہ بغیر اس کے کہ وہ معارف ظاہر ہوں اسلام تمام ادیان باطلہ پر فتح پا سکے، کیونکہ سیفی فتح کچھ چیز نہیں، اور چند روزہ اقبال کے دور ہونے سے وہ فتح بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ سچی اور حقیقی فتح وہ ہے جو معارف اور حقائق اور کامل صداقتوں کے لشکر کے ساتھ حاصل ہو، تو وہ یہ فتح ہے جو اب اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ پیش گوئی اسی زمانہ کے حق میں ہے، اور سلف صالح بھی ایسا ہی سمجھتے آئے ہیں۔ یہ زمانہ در حقیقت ایسا زمانہ ہے جو بالطبع تقاضا کر رہا ہے
جو قرآن شریف اپنے ان تمام بطون کو ظاہر کرے جو اس کے اندر مخفی چلے آتے ہیں، کیونکہ بطنی معارف قرآن کریم کے جن کا وجود احادیث صحیحہ اور آیات بینہ سے ثابت ہے، فضول طور پر کبھی ظہور نہیں کرتے، بلکہ یہ معجزہ فرقانی ایسے ہی وقت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے جبکہ اس روحانی معجزہ کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس زمانہ میں کامل طور پر یہ ضرورتیں پیش آ گئی ہیں۔ انسانوں نے مخالفانہ علوم میں بہت ترقی کر لی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اگر اس نازک وقت میں بطنی علوم قرآن کریم کے ظاہر نہ ہوں گے تو موٹی تعلیم جس پر حال کے علماء قائم ہیں کبھی اور کسی صورت میں مقابلہ مخالفین کا نہیں کر سکتے، اور ان کو مغلوب کرنا تو کیا خود مغلوب ہو جانے کے قوی خطرہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہر یک فہیم کو جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی مصنوع دقائق و غرائب خواص سے خالی نہیں، اور اگر ایک مکھی کے خواص اور عجائبات کی قیامت تک تفتیش و تحقیقات کرتے جائیں تو بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ کیا خواص و عجائبات قرآن کریم کے اپنے قدر و اندازہ میں مکھی جتنے بھی نہیں؟ بلا شبہ وہ عجائبات تمام مخلوقات کے مجموعی عجائبات سے بہت بڑھ کر ہے، اور ان کا انکار در حقیقت قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا انکار ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو اور اس میں بے انتہا عجائبات نہ پائے جائیں۔ اب یہ عذر کہ اگر ہم قرآن کریم کے ایسے دقائق و معارف بھی مان لیں جو پہلوں نے دریافت نہیں کیے تو اس میں اجماع کی کثر شان ہے، گویا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جو پہلے اماموں کو معلوم نہیں ہوا تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا۔ یہ خیال ان ملا لوگوں کا بالکل فاسد ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جبکہ یہ ممکن ہے کہ بعض نباتات وغیرہ میں زمانہ حال میں کوئی ایسی خاصیت ثابت ہو جائے جو پہلوں پر نہیں کھلی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم کے بعض عجیب حقائق و معارف اب ایسے کھل جائیں جو پہلوں پر کھل نہیں سکے، کیونکہ اس وقت ان کے کھلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہاں، ایمان اور عقائد کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، جو شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں، جو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تو ہر یک کی اطلاع کے لیے کھلے کھلے بیان کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہیں، لیکن وہ نکات و حقائق جو معرفت کو زیادہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ حسب ضرورت کھلتے رہتے ہیں، اور نئے نئے فسادوں کے وقت نئے نئے پرحکمت معانی بمنصہ ظہور آتے رہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بذات خود معجزہ ہے، اور بڑی بھاری وجہ اعجاز کی اس میں یہ ہے کہ وہ جامع حقائق غیر متناہیہ ہے، مگر بغیر وقت کے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے وقت کے مشکلات تقاضا کرتے ہیں وہ معارف خفیہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو، دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ تو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تمانچہ حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا، اور لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی پیش گوئی کو پورا کر دے گا، اور پیش گوئی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا، کیونکہ دین کا زمین پر بوجہ کمال قائم ہو جانا محض جبر اور اکراہ سے ممکن نہیں۔ دین اس وقت زمین پر قائم ہوتا ہے کہ جب اس کے مقابل پر کوئی دین کھڑا نہ رہے اور تمام مخالف سپر ڈال دیں۔ تو اب وہی وقت آ گیا، اب وہ وقت نادان مولویوں کے روکنے سے رک نہیں سکتا۔ اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجز معلم حقیقی کے کوئی نہیں، جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے، بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے اور لا یقبلہ احد کا مصداق بن جائیں گے، اور ہر یک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق پر ہو جائے گی۔ وہ خلافت جو آدم سے شروع ہوئی تھی، خدا تعالیٰ کی کامل اور بے تغیر حکمت نے
آخرکار آدم پر ہی ختم کر دی۔ یہی حکمت اس الہام میں ہے کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں سو میں نے آدم کو پیدا کر دیا، کیونکہ استدارت زمانہ کا یہی وقت ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر ناطق ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے آخر اور اول کے لفظ کو ایک ہی کرنے کے لیے آخری خلیفے کا نام آدم رکھا، اور آدم اور عیسیٰ میں کسی وجہ سے روحانی مباینت نہیں بلکہ مشابہت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے اگرچہ ایک طرز جدید سے قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کر دیا کہ آخری خلیفہ اسلام کے الہی خلیفوں کا روحانی طور پر ایسے خلیفہ کا روح اور رنگ لے کر آئے گا جو اسرائیلی خلیفوں میں سے آخری خلیفہ تھا، یعنی مسیح ابن مریم، لیکن کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں مسیح ابن مریم کا بصراحت نام نہ لیا؟ وہ مطلب وہی نکل آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تا لوگ غلط فہمی سے بلا میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ صاف طور پر نام لے کر بیان کر دیتا کہ اس امت کا آخری خلیفہ یہی مسیح ابن مریم ہی ہوگا تو نادان مولویوں کے لیے بلا پر بلا پیدا ہو جاتی اور غلط فہمی کی آفت ترقی کر جاتی۔ سو خدا تعالیٰ نے اپنے بیان میں دو مسلک اختیار کرنا پسند رکھا، ایک وہ مسلک جو حدیثوں میں ہے جس میں ابن مریم کا لفظ موجود ہے، اور دوسرا وہ مسلک جو قرآن کریم میں ہے جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے۔ اب ثبوت اس بات کا کہ وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے یہ عاجز ہی ہے۔ ان تمام دلائل اور علامات اور قرائن سے جو ذیل میں لکھتا ہوں ہر ایک طالب حق پر بخوبی کھل جائے گا۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ یہ عاجز ایسے وقت میں آیا ہے جس وقت میں مسیح موعود آنا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث الآیات بعد المئتین جس کے یہ معنی ہیں کہ آیات کبریٰ 13ویں صدی میں ظہور پذیر ہوں گی، اسی پر قطعی اور یقینی دلالت کرتی ہے کہ مسیح موعود کا 13ویں صدی میں ظہور یا پیدائش واقعہ ہو۔ بات یہ ہے کہ آیات صغریٰ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک سے ہی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھیں، بس بلا شبہ الآیات سے آیات کبریٰ مراد ہیں جو کسی طرح سے 200 برس کے اندر ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں۔ لہذا علماء کا اسی پر اتفاق ہو گیا ہے کہ بعد المئتین سے مراد 13ویں صدی ہے، اور الآیات سے مراد آیات کبریٰ ہیں جو ظہور مسیح موعود اور دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ ہیں۔ اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور مسیح موعود کا وقت ہے، کسی نے بجوز سازش کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، بلکہ اس مدت 1300 برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ہاں، عیسائیوں نے مختلف زبانوں میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی نے امریکہ میں بھی مسیح ابن مریم ہونے کا دم مارا تھا، لیکن ان مشرک عیسائیوں کے دعویٰ کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ ہاں، ضرور تھا کہ وہ ایسا دعویٰ کرتے تا انجیل کی وہ پیش گوئی پوری ہو جاتی کہ بہترے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، پر سچا مسیح ان سب کے آخر میں آئے گا۔ اور مسیح نے اپنے حواریوں کو نصیحت کی تھی کہ تم نے آخرکار منتظر رہنا میرے آنے کا، یعنی میرے نام پر جو آئے گا اس کا نشان یہ ہے کہ اس وقت سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا اور ستارے زمین پر گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں سست ہو جائیں گی، تب تم آسمان پر ابن آدم کا نشان دیکھو گے۔ یہ تمام اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس وقت نور علم کا اٹھ جائے گا اور ربانی علماء فوت ہو جائیں گے اور جہالت کی تاریکی پھیل جائے گی، تب ابن مریم آسمانی حکم سے ظاہر ہوگا۔ یہی اشارہ سورۃ الزلزال میں ہے کہ اس وقت زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزائن اور دفائن باہر نکال دے گی، یعنی علوم ارضیہ کی خوب ترقی ہوگی مگر آسمانی علوم کی نہیں۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ مکاشفات اکابر اولیاء بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی سے پہلے یا 14ویں صدی کے سر پر ہوگا اور اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہم نمونہ کے طور پر کسی قدر اس رسالہ میں لکھ بھی آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں بجوز سازش کے اور کوئی شخص دعوے دار اس منصب کا نہیں ہوا۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ مدت ہوئی کہ گروہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور بڑے زور سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، اور اس کا گدھا بھی جو در حقیقت اسی کا بنایا ہوا ہے، جیسا کہ ان احادیث صحیحہ کا منشا ہے، مشرق و مغرب کا سیر کر رہا ہے، اور وہ گدھا دجال کا بنایا ہوا ہونا جو حدیث کے منشا کے موافق ہے، اس دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے
کہ اگر ایسا گدھا معمولی طور پر کسی گدھی کے شکم سے پیدا ہوتا تو اس قسم کے بہت سے گدھے اب بھی موجود ہونے چاہیے تھے، کیونکہ بچے کی مشابہت قد و قامت اور سیر و سیاحت اور قوت و طاقت میں اس کے والدین سے ضروری ہے۔ لہذا حدیث صحیحہ کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ وہ گدھا دجال کا اپنا ہی بنایا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ ریل نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا ہی یاجوج ماجوج کی قومیں بھی بڑے زور سے خروج کر رہی ہیں، دعوت الارض بھی جا بجا نظر آتا ہے۔ ایک تاریک طوفان نے بھی آسمان سے نازل ہو کر دنیا کو ڈھانک لیا ہے۔ پھر اگر ایسے وقت میں مسیح ظاہر نہ ہوتا تو پیش گوئی میں کذب لازم آتا، تو مسیح موعود جس نے اپنے تئیں ظاہر کیا وہ یہی عاجز ہے۔ اگر یہ شبہ پیش کیا جائے کہ دجال کی علامتیں کامل طور پر ان انگریز پادریوں کے فرقوں میں کہاں پائی جاتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کامل طور پر اسی رسالہ میں ثابت کر رہے ہیں کہ در حقیقت یہی لوگ دجال ماحول ہیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام علامات ان پر صادق آ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے بباعث اپنی صنعتوں اور تدبیروں اور حکیمانہ ید طولہ اور وسعت مالی کے ہر یک چیز گویا اپنے قابو میں کر رکھی ہے۔ اور یہ علامت کہ دجال صرف 40 دن رہے گا اور بعض دن برس کی طرح ہوں گے، یہ حقیقت پر معمول نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض حدیثوں میں بجائے 40 دن کے 40 سال بلکہ 45 برس بھی آیا ہے۔ پھر اگر بعض دن برس کے برابر ہوں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت بھی ہو جائے اور دجال ہنوز باقی رہے۔ لہذا اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب الفاظ قابل تعویل ہیں۔ دجال کے فوت ہونے سے مراد اس قوم کا استحصال نہیں بلکہ اس مذہب کے دلائل اور حجج کا استحصال ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو مذہب دلائل یقینیہ کے روح سے بکلی مغلوب ہو جائے اور اس کی ذلت اور رسوائی ظاہر ہو جائے، وہ بلا شبہ میت کے ہی حکم میں ہوتا ہے۔ بعض یہ شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب دجال کے زمانے میں دن لمبے ہو جائیں گے، یعنی برس کی مانند یا اس سے کم، تو تم نے نمازوں کا اندازہ کر لیا کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ظاہری معنوں پر یقین تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف فرضی طور پر ایک سوال کا جواب حسب منشا سائل دیا گیا تھا، اور اصلی واقعہ کا بیان کرنا مدعا نہ تھا، بلکہ آپ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ سائر و ایام ہی کا ایامکم، ما سوا اس کے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسے امور میں جو عملی طور پر سکھلائے نہیں جاتے اور نہ ان کی جزیات مخفیہ سمجھائی جاتی ہیں، انبیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان سہو و خطا ہے۔ مثلا اس خواب کی بنا پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جو بعض مومنوں کے لیے موجب ابتلا کا ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کئی دن تک منزل در منزل طے کر کے اس بلدہ مبارکہ تک پہنچے، مگر کفار نے طواف خانہ کعبہ سے روک دیا، اور اس وقت اس رویا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی۔ لیکن کچھ شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر یہ سفر کیا تھا کہ اب کے سفر میں ہی طواف میسر آ جائے گا، اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب وحی میں داخل ہے، لیکن اس وحی کے اصل معنی سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اس پر متنبع نہیں کیا گیا تھا، تبھی تو خدا جانے کئی روز تک مصائب سفر اٹھا کر مکہ معظمہ میں پہنچے۔ اگر راہ میں متنبع کیا جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مدینہ منورہ میں واپس آ جاتے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کیے تھے تو آپ کو اس غلطی پر متنبع نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہی رائے تھی کہ در حقیقت جس بیوی کے لمبے ہاتھ ہیں وہی سب سے پہلے فوت ہوگی۔ اسی وجہ سے باوجود ہے کہ آپ کے روبرو باہم ہاتھ ناپے گئے، مگر آپ نے منع نہ فرمایا کہ یہ حرکت تو خلاف منشاء پیش گوئی ہے۔ اسی طرح ابن سیاد کی نسبت صاف طور پر وہی نہیں کھلی تھی، اور حضرت کا اول یہی خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، مگر آخر میں رائے بدل گئی تھی۔ ایسا ہی سورہ روم کی پیش گوئی کے متعلق جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ بیزن کا لفظ لغت عرب میں 9 برس تک اطلاق پاتا ہے، اور میں بخوبی مطلع نہیں کیا گیا کہ 9 برس کی حد کے اندر کس سال یہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ ایسا ہی وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں وَذَهَبَ وَأَهْلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوِ الْحَجْرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے پیش گوئی کا محل و مصداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا، اور حضرت مسیح کی پیش گوئیوں کا سب سے عجب تر حال ہے۔
بارہا انہوں نے کسی پیش گوئی کے معنی کچھ سمجھے اور آخر کچھ اور ہی ظہور میں آیا۔ یہودا اسکریوتی کو ایک پیش گوئی میں بہشت کا 12واں تخت دیا، لیکن وہ بکلی بہشت سے محروم رہا، اور پطرس کو کبھی بہشت کی کنجیاں دی اور کبھی اس کو شیطان بنایا۔ اسی طرح انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا مکاشفہ کچھ بہت صاف نہیں تھا، اور کئی پیش گوئیاں ان کی بسبب غلط فہمی کے پوری نہیں ہو سکیں، مگر اپنے اصلی معنوں پر پوری ہو گئیں۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یقینی طور پر یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں کی تعویل اور تعبیر میں انبیاء علیہ السلام کبھی غلطی بھی کھاتے ہیں۔ جس قدر الفاظ وحی کے ہوتے ہیں وہ تو بلا شبہ اول درجہ کے سچے ہوتے ہیں، مگر نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی اجتہادی طور پر بھی اپنی طرف سے ان کی کسی قدر تفصیل کرتے ہیں، اور چونکہ وہ انسان ہیں اس لیے تفسیر میں کبھی احتمال خطا کا ہوتا ہے، لیکن امور دینیہ ایمانیہ میں اس خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تبلیغ میں من جانب اللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے اور وہ نبیوں کو عملی طور پر بھی سکھلائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت اور دوزخ بھی دکھایا گیا، اور آیات متواترہ محکمہ بینہ سے جنت اور نار کی حقیقت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ اس کی تفسیر میں غلطی کر سکتے؟ غلطی کا احتمال صرف ایسی پیش گوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیہ سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیح یا مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باغ کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت العرض کی ماہیت کما ہے ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوا کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں، مگر قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے یہ بخوبی ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو یقینی اور قطعی طور پر سمجھ لیا تھا کہ وہ ابن مریم جو رسول اللہ نبی ناصری صاحب انجیل ہے وہ ہرگز دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کا کوئی سمی آئے گا جو بوجہ مماثلت روحانی اس کے نام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے پائے گا۔ اور من جملہ ان علامات کے جو اس سازش کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ خدمات خاصہ ہیں جو اس سازش کو مسیح ابن مریم کی خدمات کے رنگ پر سپرد کی گئی ہیں، کیونکہ مسیح اس وقت یہودیوں میں آیا تھا کہ جب توریت کا مغز اور بطن یہودیوں کے دلوں پر سے اٹھایا گیا تھا، اور وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد تھا کہ جب مسیح ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس ایسے ہی زمانہ میں یہ عجز آیا کہ جب قرآن کریم کا مغز اور بطن مسلمانوں کے دلوں پر سے اٹھایا گیا، اور یہ زمانہ بھی حضرت مسیح موسیٰ کے وقت سے اسی زمانہ کے قریب گزر چکا تھا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان میں زمانہ تھا۔ ازاں جملہ ایک یہ کہ ضرور تھا کہ آنے والا ابن مریم الف ششم کے آخر میں پیدا ہوتا، کیونکہ ظلمت عامہ اور تامہ کے عام طور پر پھیلنے کی وجہ سے اور حقیقت انسانیہ پر ایک فنا طاری ہونے کے باعث سے وہ روحانی طور پر ابو البشر یعنی آدم کی صورت پر پیدا ہونے والا ہے، اور بڑے علامات اور نشان اس کے وقت ظہور کے انجیل اور فرقان میں یہ لکھے ہیں کہ اس سے پہلے روحانی طور پر عالم کون میں ایک فساد پیدا ہو جائے گا، آسمانی نور کی جگہ دخان لے لے گا، اور ایک عالم پر دخان کی تاریکی طاری ہو جائے گی، ستارے گر جائیں گے، زمین پر ایک سخت زلزلہ آ جائے گا، مرد جو حقیقت کے طالب ہوتے ہیں تھوڑے رہ جائیں گے، اور دنیا میں کثرت سے عورتیں پھیل جائیں گی، یعنی سفلی لذات کے طالب بہت ہو جائیں گے جو سفلی خزائن اور دفائن کو زمین سے باہر نکالیں گے، مگر آسمانی خزائن سے بے بہرہ ہو جائیں گے۔ تب وہ آدم جس کا دوسرا نام ابن مریم بھی ہے بغیر وسیلہ ہاتھوں کے پیدا کیا جائے گا، اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کر رہا ہے جو ابراہیم میں درج ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے اردت ان استخلف فخلقت آدم، یعنی میں نے ارادہ کیا جو اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم اور ابن مریم در حقیقت ایک ہی مفہوم پر مشتمل ہے، صرف اس قدر فرق ہے
کہ آدم کا لفظ تحت الرجال کے زمانہ پر ایک دلالت تامہ رکھتا ہے اور ابن مریم کا لفظ دلالت ناقصہ، مگر دونوں لفظوں کے استعمال سے حضرت باری کا مدعا اور مراد ایک ہی ہے۔ اسی کی طرف اس الہام کا بھی اشارہ ہے جو ابراہیم میں درج ہے، اور وہ یہ ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یعنی زمین و آسمان بند تھے اور حقائق اور معارف پوشیدہ ہو گئے تھے، تو ہم نے ان کو اس شخص کے بھیجنے سے کھول دیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ شناخت کیا جاؤں۔ اب جبکہ اس تمام تقریر سے ظاہر ہوا کہ ضرور ہے کہ آخر الخلفاء آدم کے نام پر آتا، اور ظاہر ہے کہ آدم کے ظہور کا وقت روز ششم قریب اثر ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اور توریت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک منصف کو ماننا پڑے گا کہ وہ آدم اور ابن مریم یہی عاجز ہے، کیونکہ اول تو ایسا دعویٰ اس عاجز سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، اور اس عاجز کا یہ دعویٰ 10 برس سے شائع ہو رہا ہے، اور براہین احمدیہ میں مدت سے یہ الہام چھپ چکا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ آدم ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی ایک باریک اور کامل حکمت ہے کہ اس طوفان نزاع کے وقت سے 10 برس پہلے ہی اس نے اس عاجز کا نام آدم اور عیسیٰ رکھ دیا، تا غور کرنے والوں کے یہ نشان ہو اور تا اس تکلف اور تعویل کا خیال دور ہو جاوے جو خام طبع لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ سو اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفۃ اللہ رکھ کر اور انی جائل فی الارض خلیفہ کی کھلے کھلے طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ تا اس خلیفۃ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور ابلیس کی طرح ٹھوکر نہ کھاویں اور من شذا شذا فی النار کی تحدید سے بچیں اور اپنے الہاموں کی حقیقت کو سمجھیں۔ لیکن انہوں نے قرآن لکیر کا نام جماعت رکھا، اور حقیقی جماعت جو بنظر ظاہر بینا ایک فئۃ قلیلۃ اور قلیل ماہم میں داخل ہے، اس سے منہ پھیر لیا، اور اس عاجز کو جو خدا تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے بھیجا اس کا یہ نشان رکھا کہ الف ششم میں جو قائم مقام روز ششم ہے، یعنی آخری حصہ الف میں جو وقت اثر سے مشابہ ہے، اس عاجز کو پیدا کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور ضرور تھا کہ وہ ابن مریم جس کا انجیل اور فرقان میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے، وہ آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں ظہور کرتا، سو آدم اول کی پیدائش سے الف ششم میں ظاہر ہونے والا یہی عاجز ہے۔ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر 7000 برس ہے، اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے، تو وہ یہی ہے جو پیدا ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ فضا جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح کے نزول کی علامت یہ لکھی ہے کہ 2 فرشتوں کے پروں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ جو تحصیل علوم عقلی اور انوار باطنی کا ذریعہ ہے، آسمانی موکلوں کے سہارے پر ہوگا، اور وہ مکتب اور کتابوں اور مشائخ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے علم لدنی پائے گا، اور اس کی ضروریات زندگی کا بھی خدا ہی متولی اور متکفل ہوگا، جیسا کہ عرصہ 10 سال سے براہین احمدیہ میں اس عاجز کی نسبت کے الہام چھپ چکا ہے کہ انکا بِأَعْیُنِنَا سَمَّیتُکَ الْمُتَوَکِّلَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے تیرا نام متوکل رکھا اور اپنی طرف سے علم سکھلایا۔ یاد رہے کہ اجنحہ سے مراد جو حدیث میں ہے صفات اور قوائم ملکیہ ہیں، جیسا کہ صاحب لمعات شارح مشکات نے حدیث مدرجہ ذیل کی شرح میں یہی معنی لکھے ہیں۔ عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى للشام قلنا لأي ذلك یا رسول اللہ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، رواہ احمد والترمذی۔ یہ بات بہت سی حدیثوں اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جو شخص کامل انقطاع اور کامل توکل کا مرتبہ پیدا کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے خادم کیے جاتے ہیں، اور ہر یک فرشتہ اپنے منصب کے موافق اس کی خدمت کرتا ہے۔ وقال اللہ تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی اٹھایا ہم نے ان کو جنگلوں میں اور دریاؤں میں۔ اب کیا اس کے یہ معنی کرنے چاہیے کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ اپنی گود میں لے کر اٹھائے پھرا؟
تو اسی طرح ملائک کے پروں پر ہاتھ رکھنا حقیقت پر محمول نہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عاجز ایسی علامت متذکرہ بالا کے ساتھ آیا ہے، اور اجنحہ ملائکہ پر اس عاجز کے دونوں ہاتھ ہیں، اور غیبی قوتوں کے سہارے سے علوم لدنی کھل رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص نابینا نہیں تو صریح اس علامت سے دیکھ لے گا، اور دوسرے میں اس کی نظیر نہیں پائے گا۔ ہاں جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح کی علامت یہ لکھی ہے کہ اس کے دم سے کافر مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مخالف اور منکر کسی بات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے دلائل کاملہ کے سامنے مر جائیں گے۔ سو ان قریب لوگ دیکھیں گے کہ حقیقت میں مخالف حجت اور دلیل بینہ کی روح سے مر گئے۔ ہاں جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح جب آئے گا تو لوگوں کے عقائد اور خیالات کی غلطیاں نکالے گا، جیسا کہ بخاری میں یہی حدیث لکھی ہے کہ مسیح ابن مریم حکم اور عدل ہونے کی حالت میں نازل ہوگا۔ بس حکم اور عدل کے لفظ سے ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ مسیح بہتوں کے فہم اور سمجھ کے مخالف حق اور عدل کے ساتھ حکم کرے گا، اور جیسے حکم عدل سے نادان لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ایسا ہی اس سے بھی ہوں گے۔ تو یہ عاجز حکم ہو کر آیا اور تمام غلط اوہام کا غلط توہام ہونا ظاہر کر دیا۔ چنانچہ لوگ اول یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی مسیح ابن مریم نبی ناصری جو فوت ہو چکا ہے پھر دوبارہ دنیا میں آ جائے گا۔ تو پہلے یہی غلطی ان کی دور کر دی گئی اور ان لوگوں کو سچا ٹھہرایا گیا جو مسلمانوں میں سے مسیح کی موت کے قائل تھے، یا جیسے عیسائیوں میں سے یونیٹیرین فرقہ جو اسی بات کا قائل ہے کہ مسیح مر گیا اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور ظاہر کر دیا گیا کہ قرآن کریم کی 30 آیتوں سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی نبی کی وفات ایسی صراحت سے قرآن کریم میں نہیں لکھی جیسی مسیح ابن مریم کی، اور یہ وہ امر ہے جس کو ہم شرطی طور پر قرآن کریم کی روح سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے مسیح کی موت کا ثبوت دینے کے بعد یہ بھی ثابت کر دیا کہ وعدہ صرف یہ تھا کہ جب 14ویں صدی تک اس امت کے ایام پہنچ جائیں گے تو خدا تعالیٰ اس لطف و احسان کی طرح جو حضرت موسیٰ کی امت سے اس امت کے آخری زمانہ میں کیا تھا، مسیح موسیٰ کی ایک غافل امت پر بھی ان کے آخری زمانہ میں وہی احسان کرے گا، اور اسی امت میں سے ایک کو مسیح ابن مریم بنا کر بھیجے گا، تو وہ مسلمانوں میں سے ہی آوے گا، جیسا کہ اسرائیلی ابن مریم بنی اسرائیل میں سے ہی آیا۔ ایسا ہی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیح وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا، لیکن وہ اس بے ادبی کو نہیں سمجھتے تھے کہ ایسے نالائق اور بے ادب کون آدمی ہوں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودیں گے۔ اور یہ کس قدر لغو حرکت ہے کہ رسول مقبول کی قبر کھودی جاوے اور پاک نبی کی ہڈیاں لوگوں کو دکھائی جاویں، بلکہ یہ معیت روحانی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہی بہت سی غلطیاں ہیں جو نکل رہی ہیں۔ آسان جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا، لیکن اس جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں، کیونکہ نبوت تامہ کاملہ پر مہر لگ چکی ہے، بلکہ وہ نبوت مراد ہے جو محدثیت کے مفہوم تک محدود ہے، جو مشکات نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتی ہے۔ تو یہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے، اور اگرچہ ہر یک کو رویائے صحیح اور مکاشفات میں سے کسی قدر حصہ ہے، مگر مخالفین کے دل میں اگر گمان اور شک ہو تو وہ مقابلہ کر کے آزما سکتے ہیں کہ جو کچھ اس عاجز کو رویائے صالحہ اور مکاشفہ اور استجابت دعا اور الہامات صحیح یا صادقہ سے حصہ وافرہ نبیوں کے قریب قریب دیا گیا ہے، وہ دوسروں کو تمام حال کے مسلمانوں میں سے ہرگز نہیں دیا گیا۔ یہ ایک بڑا محق آزمائش ہے، کیونکہ آسمانی تائید کی مانند صادق کے صدق پر اور کوئی گواہ نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بے شک خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک خاص طور پر مقابلہ کے میدانوں میں اس کی دستگیری فرماتا ہے، کیونکہ میں حق پر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس لیے میں بڑے اطمینان اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر میری ساری قوم، کیا پنجاب کے رہنے والے اور کیا ہندوستان کے باشندے اور کیا عرب کے مسلمان اور کیا روم اور فارس کے کلمہ گو اور کیا افریقہ اور دیگر بلاد کے اہل اسلام اور ان کے علماء اور ان کے فقراء اور ان کے مشائخ اور ان کے صلحاء اور ان کے مرد اور ان کی عورتیں مجھے کاذب خیال کر کے پھر میرے مقابل پر دیکھنا چاہیں کہ قبولیت کے نشان مجھ میں ہیں یا ان میں، اور آسمانی دروازے مجھ پر کھلتے ہیں یا ان پر، اور وہ محبوب حقیقی اپنی خاص عنایات
اور اپنے علوم لدنیہ اور معارف روحانیہ کے القاء کی وجہ سے میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ، تو بہت جلد ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ خاص فضل اور خاص رحمت جس سے دل مورد فیوز کیا جاتا ہے، اسی عاجز پر اس کی قوم سے زیادہ ہے۔ کوئی شخص اس بیان کو تکبر کے رنگ میں نہ سمجھے، بلکہ یہ تحدیث نعمت کی قسم میں سے ہے، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اسی کی طرف اشارہ ان الہامات میں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ الحمد للہ الذی عَذَبَ عَنِّي الْحُزْنَ وَأَعْطَانِي مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ احد من العالمین سے مراد زمانہ حال کے لوگ یا آئندہ زمانہ کے ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ اور جملہ بعض مکاشفات مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم کے ہیں جو اس عاجز کے زمانہ ظہور سے پہلے گزر چکے ہیں۔ چنانچہ ایک یہ ہے کہ آج کی تاریخ 17 جون 1891 سے عرصہ 4 ماہ کا گزرا ہے کہ حافظ محمد یوسف صاحب جو ایک مرد صالح بے ریا متقی اور متبع سنت اور اول درجہ کے رفیق اور مخلص مولوی عبداللہ صاحب غزنوی ہیں، وہ قادیان میں اس عاجز کے پاس آئے اور باتوں کے سلسلہ میں بیان کیا کہ مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنے کشف سے ایک پیش گوئی کی تھی کہ ایک نور آسمان سے قادیان کی طرف نازل ہوا، مگر افسوس کہ میری اولاد اس سے محروم رہ گئی۔ فقط ایک صاحب غلام نبی نارو والے نام اپنے اشتہار مرحومہ دوم ذی قادہ میں لکھتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، اگر افتراء نہیں تو اس راوی کا نام لینا چاہیے جس کے روبرو مولوی صاحب مرحوم نے بیان کیا، تو اب ہم نے بیان کر دیا کہ وہ راوی کون ہے اور کس درجہ کا آدمی ہے۔ چاہیے کہ حافظ صاحب سے دریافت کریں کہ افتراء ہے یا سچی بات ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ وَكَذَبَ وَأَبَىٰ۔ ایسا ہی فروری 1886 میں بمقام ہوشیارپور منشی محمد یعقوب صاحب حافظ محمد یوسف نے میرے پاس بیان کیا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم سے ایک دن میں نے سنا کہ وہ آپ کی نسبت یعنی اس عاجز کی نسبت کہتے تھے کہ میرے بعد ایک عظیم الشان کام کے لیے وہ مامور کیے جائیں گے۔ اگر مجھے یاد نہیں رہا کہ منشی محمد یعقوب صاحب کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے یا انہی کے ہم معنی اور الفاظ تھے۔ بہرحال انہوں نے بعض آدمیوں کے روبرو جن میں سے ایک میاں عبداللہ سنوری پٹیالہ کی ریاست کے رہنے والے ہیں اس مطلب کو انہی الفاظ یا اور لفظوں میں بیان کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ اور کئی اور صاحب میرے مکان پر جو شیخ مہر علی صاحب رئیس کا مکان تھا موجود تھے، مگر یہ معلوم نہیں کہ اس جلسہ میں کون کون موجود تھا جب یہ ذکر کیا گیا، مگر میاں عبداللہ سنوری نے میرے پاس بیان کیا کہ میں اس تذکرہ کے وقت موجود تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ جملہ ایک کشف مجذوب کا ہے جو اس زمانہ سے 30 یا 31 برس پہلے اس عالم بے بقا سے گزر چکا ہے۔ جس شخص کی زبان سے میں نے یہ کشف سنا ہے وہ ایک معمر سفید ریش آدمی ہے جس کے چہرے پر آثار صلاحیت و تقوی ظاہر ہیں، جس کی نسبت اس کے جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت راست گو اور نیک بخت اور صالح آدمی ہے۔ یہاں تک کہ مولوی عبدالقادر مدرس جمال پور لدھیانہ جو ایک صالح آدمی ہے اس پیر سفید ریش کی بہت تعریف کی کہ در حقیقت یہ شخص متقی اور متبع سنت اور راست گو ہے، اور نہ صرف انہوں نے آپ ہی تعریف کی بلکہ اپنی ایک تحریر میں یہ بھی لکھا کہ مولوی محمد حسن صاحب رئیس لدھیانہ کہ جو گروہ موحدین میں سے ایک منتخب اور شریف اور غایت درجہ کے خلیق اور بردبار اور ثقہ ہیں، جن کے والد صاحب مرحوم کا وہ ایک باکمال بزرگ تھے، یہ سفید ریش بڈھا قدیمی دوست اور ہم قوم اور پرانے زمانہ سے تعارف رکھنے والا اور ان کی پرفیس صحبتوں کے رنگ سے رنگین ہے، بیان فرماتے تھے کہ حقیقت میں میاں کریم بخش یعنی یہ بزرگ سفید ریش بہت اچھا آدمی ہے اور اعتبار کے لائق ہے، مجھ کو اس پر کسی طور سے شک نہیں ہے۔ اب وہ کشف جس طور سے میاں کریم بخش صاحب موصوف نے اپنے تحریری اظہار میں بیان کیا ہے، اس اظہار کی نقل معان تمام شہادتوں کے جو اس کاغذ پر ثبت ہیں ذیل میں ہم لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے: میرا نام کریم بخش، والد کا نام غلام رسول، قوم آوان، ساکن جمال پور آوانہ، تحصیل لدھیانہ، پیشہ ذمہ داری، عمر تخمیناً 64 سال، مذہب موحد اہل حدیث۔ حلفاً بیان کرتا ہوں کہ عرصہ تخمیناً 30 یا 31 سال کا گزرا ہوگا، یعنی سمت 1917 میں، جبکہ سن 17 کا ایک مشہور قحط پڑا تھا۔ ایک بزرگ گلاب شاہ نام جس نے مجھے توحید کا راہ سکھلایا اور جو بباعث اپنے کمالات فقر کے بہت مشہور ہو گیا تھا اور اصل باشندہ ضلع لاہور کا تھا، ہمارے گاؤں جمال پور میں آ رہا تھا، اور ابتدا میں ایک فقیر سالک اور زاہد اور عابد تھا،
اور اسرار توحید اس کے منہ سے نکلتے تھے، لیکن آخر اس پر ایک ربودگی اور بے ہوشی طاری ہو کر مجذوب ہو گیا، اور بعض اوقات قبل ظہور بعض غیب کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوتیں، اور جس طرح وہ بیان کرتا آخر اسی طرح پوری ہو جاتی۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے سمت 17 کے قحط سے پہلے ایک قحط شدید کے آنے کی پیشگوئی کی تھی اور پیش از وقوع مجھے بھی خبر دی تھی۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد 17 کا قحط پڑ گیا تھا، اور ایک دفعہ اس نے بتلایا تھا کہ موضع رامپور ریاست پٹیالہ تحصیل پائلی کے قریب جہاں اب نہر چلتی ہے، ہم نے وہاں نشان لگایا ہے کہ یہاں دریا چلے گا۔ پھر بعد ایک مدت کے وہاں اسی نشان کی جگہ پر نہر جاری ہو گئی جو در حقیقت دریا کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ پیش گوئی ان کی سارے جمال پور میں مشہور ہے۔ ایسا ہی ایک دفعہ انہوں نے سمت 17 کے قحط سے پہلے کہا تھا کہ اب بیوپاریوں کو بہت فائدہ ہوگا، چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد قحط پڑا اور بیوپاری لوگوں کو اس قحط میں بہت فائدہ ہوا۔ ایسی ہی ان کی اور بھی کئی پیش گوئیاں تھیں جو پوری ہوتی رہیں۔ اس بزرگ نے ایک دفعہ جس بات کو عرصہ 30 سال کا گزرا ہوگا مجھ کو کہا کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا اور قرآن کی روح سے فیصلہ کرے گا، اور کہا کہ مولوی اس سے انکار کریں گے۔ پھر کہا کہ مولوی انکار کر جائیں گے۔ تب میں نے تعجب کی راہ سے پوچھا کہ کیا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تفسیروں پر تفسیریں ہو گئیں اور شاعری زبان پھیل گئی، یعنی مبالغہ پر مبالغہ کر کے حقیقتوں کو چھپایا گیا، جیسے شاعر مبالغات پر زور دے کر اصل حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ پھر کہا کہ جب وہ عیسیٰ آئے گا تو فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ پھر اس مجذوب نے بات کو دہرا کر یہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اور مولوی انکار کر جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ انکار کریں گے، اور جب وہ عیسیٰ لدھیانہ میں آئے گا تو قحط بہت پڑے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ عیسیٰ اب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 20 قادیان کے، یعنی قادیان میں۔ تب میں نے کہا کہ قادیان تو لدھیانہ سے 3 کوس ہے، وہاں عیسیٰ کہاں ہے؟ بریکٹ لدھیانہ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے، بریکٹ بند۔ اس کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ ضلع گرداسپورہ میں بھی کوئی گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ آسمان پر اٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے؟ تب انہوں نے جواب دیا عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ تو مر گیا ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ ہم نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ مر گیا ہے، ہم بادشاہ ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور کہا کہ جو آسمانوں والے صاحب ہیں وہ کسی کے پاس چل کر نہیں آیا کرتے۔ المظہر میاں کریم بخش بمقام لدھیانہ، محلہ اقبال گنج، 14 جون سن 1891، روز شنبہ،